ہر بندوں کا وہاں علاقے کی جو رہنے کا سلیقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا لوگوں کا رویہ کیسا ہے، وہاں کس طرح کون سی لینگویج میں لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں یا کس طرح سے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہم سیکھیں گے کتابوں سے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، وہ میں نے جو یہ سب سے پہلے میں نے شیڈول بنایا ہے کہ کس طرح سے میں کون سی کتابوں آپ کو یا کون سی ناول سجیسٹ کروں، وہ ہمیں پڑھنے چاہیے اور ہمیں وہ اپنی زندگی میں طریقہ اور ہمیں اپنی زندگی کو چینج کرنے میں مدد فراہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ we will learn more things from the books۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ کہاں سے شروعات کریں۔ بگنر ہوتا ہے نا، تو بگنر وہ سب سے پہلے فاؤنڈیشن سے شروعات کرتا ہے، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اور اسلام کے مطابق ریلیجس بکس پڑھنی چاہیے۔ سب سے جو بڑی کتاب قرآن پاک ہے، وہاں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور سیدھا رستہ قرآن شریف میں بالکل بتایا گیا ہے، اور ہم وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر اپنی زندگی میں اور زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک اور حدیث، سب سے پہلے ہمیں سٹارٹنگ لازمی نہیں کہ ہم ایک دن میں بہت کچھ پڑھ لیں، ڈیلی بیسس ایک ٹائم سیٹ کریں کہ اس ٹائم مجھے یہ چیزیں کرنے۔ جو بندہ پنچوئل ٹائم پہ کام کرتا ہے نا، وہ آج کی دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب بننے کے لیے ہمیں اسٹرگل کے ساتھ سب کچھ کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، کون سی چیز کس ٹائم کرنی ہے، تو ہمیں ٹائم کو فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے سجیسٹ کی کہ یہ چیزیں، تو قرآن جو ہمیں زندگی چینج کرنے کے لیے قرآن شریف کو ہمیں صرف عربی میں نہیں پڑھنا چاہیے بھائی، بالکل ہمیں ثواب ہوتا ہے، عربی پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں جس لینگویج میں ہمیں جو چیزیں سمجھ آتی ہیں نا، اس لینگویج میں کسی عالم کا کسی اور ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تو وہ چیزیں ہمیں پڑھنا چاہیے، تو وہاں سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن شریف میں کیا چیزیں ہیں، قرآن شریف کیا بتا رہا ہے، وہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھنی چاہیے اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام، تو انہوں کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ